آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی چیز کا بہت ہی گہرا آڈٹ کرنے والے ہیں جس کا حساب کتاب رکھنا ہم انسانوں نے شاید بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ جی، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بالکل، مطلب ہم روزمرہ زندگی میں پیسے کے معاملے میں تو بہت محتاط ہوتے ہیں نا، مہینے کے شروع میں ہی بجٹ بن جاتا ہے۔ ایپس موجود ہیں فون میں۔ جی، ایپس بتاتی ہیں کہ کہاں کتنا خرچ ہوا، کتنا بچانا ہے، کون سا خرچہ غیر ضروری تھا۔ اگر جیب سے 1000 روپے کا نوٹ کہیں گر جانا تو کئی دن تک اس کا افسوس رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے ہمارے جذبات کی، ہمارے وقت کی اور توجہ کی، تو ہم اتنے بے حساب اور لاپرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت ہی ایک بنیادی سوال ہے۔ جی، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کی بنیاد بھی محمد فروخ راشد کا لکھا ہوا ایک بہت ہی زبردست مضمون ہے جس کا عنوان ہے جذباتی بجٹ اور رشتوں کی اہمیت۔ تو آج ہمارا مشن اس حیران کن نفسیاتی رویے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ مطلب مالی دیوالیہ پن کا خوف تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن ایک جذباتی دیوالیہ پن بھی تو ہوتا ہے جو خاموشی سے دیمک کی طرح رشتوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، یہ جو مالی بجٹ اور جذباتی بجٹ کا موازنہ ہے نا، جی، یہ صرف ایک استعارہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آج کے انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی حقیقت ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا یا صرف گھروں کا ہی جائزہ لیں تو ایک بات بہت واضح ہوتی ہے۔ ہم نے مادی ترقی تو بہت کر لی ہے، آج گھروں میں وہ سہولیات ہیں جن کا شاید 20 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ جی، گھر بڑے ہو گئے ہیں، کمرے وسیع ہو گئے ہیں۔ بالکل، ہر شخص کا اپنا ایک الگ کونا ہے، لیکن اس ظاہری وسعت کے باوجود انسان کا جو اندرونی سکون ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں تو چوڑی ہو رہی ہیں لیکن دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ مطلب جس طرح آمدنی سے زیادہ خرچ انسان کو قرضوں میں دھکیل دیتا ہے، اسی طرح جذباتی بے اعتدالی رشتوں میں ایسی دراڑیں ڈالتی ہے جو کوئی دولت نہیں بھر سکتی۔ رشتے صرف خونی معاہدے نہیں ہوتے، یہ مسلسل توجہ مانگتے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، شریک حیات، جی، یہ کوئی فرنیچر تو نہیں ہے کہ ایک بار گھر میں رکھ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ جی، وہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ بھال مانگتے ہیں۔ بالکل، اور المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری توانائیاں باہر خرچ کر کے اپنوں کے لیے کچھ بچاتے ہی نہیں۔ اور یہیں سے نا اس عظیم تضاد کا آغاز ہوتا ہے۔ مضمون میں اس پر بڑی زبردست روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو وہ باہر کی دنیا کے لیے ایک بہترین انسان ہوتا ہے، مسکراتا ہوا۔ جی، مسکراتا ہوا، دفتر میں باس کے سامنے یا ساتھیوں کے ساتھ چہرے پر ایک بڑی پروفیشنل سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بازار میں دکاندار سے ملیں یا سڑک پر کسی اجنبی سے راستہ پوچھیں تو اخلاق کا ایسا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ مگر جیسے ہی شام کو وہی شخص گھر کی دہلیز پار کرتا ہے، دروازے کا تالا کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی جیسے الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ سارا دن کی تھکاوٹ، دفتر کا غصہ، وہ سب گھر والوں کے لیے نکل آتا ہے۔ یہ واقعی ایک ظالمانہ بات ہے کہ ہم اپنی بہترین توانائیاں اور مسکراہٹیں باہر والوں پر خرچ کر دیتے ہیں جو شاید کل ہمیں یاد بھی نہ رکھیں۔ بالکل، اور اپنوں کے لیے صرف چڑچڑا رویہ بچتا ہے۔ اگر ہم اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو یہ سیدھا سیدھا ہمارے جذباتی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ کیسے؟ اصل میں انسان باہر کی دنیا میں خود کو کامیاب دکھانے کی اتنی شدید دوڑ میں ہے کہ گھر کی کامیابی کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ معاشرے میں یہ سوچ بن گئی ہے کہ گھر والے تو اپنے ہیں، وہ تو برداشت کر ہی لیں گے۔ ہاں، ہم نے گھر کو جیسے ایک کچرا کنڈی سمجھ لیا ہے جہاں ہم اپنی ساری ذہنی غلاظت اور غصہ خالی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہترین اخلاق اور نرم رویے کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ زندگی جڑی ہے۔ جب ہم اپنی ساری جذباتی پونجی باہر لوٹا دیتے ہیں تو ظاہر ہے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں صفر ہی بچتا ہے۔ اور جب اکاؤنٹ خالی ہو تو پھر تلخی اور جھنجھلاہٹ ہی پیدا ہوگی۔ متوازن بجٹ کا تقاضا ہے کہ انسان شعوری طور پر اپنی مسکراہٹ کا ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے محفوظ رکھے۔ صحیح۔ اچھا، اب اسی بینک اکاؤنٹ کے خسارے کی بات کو نا تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ جب یہ بجٹ بگڑتا ہے تو رشتوں میں شکوے اور شکایات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ مضمون میں اس بات پر بڑی چوٹ کی گئی ہے کہ ہم کیسے اپنے جذباتی وسائل کو منفی سمت میں خرچ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر آج کل یہ بہت عام ہے کہ بیٹے نے اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے میسج کا وقت پر جواب نہیں دیا تو فوراً کہانی بنا لی جاتی ہے کہ اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، یا اگر شریک حیات سے کسی کام میں تاخیر ہو گئی تو غصہ آ جاتا ہے کہ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جنہوں نے ساری زندگی قربان کی ہوتی ہے وہ کبھی کوئی نصیحت کر دیں تو دل آزاری محسوس کی جاتی ہے۔ یہ شکر کے بجائے شکایت کی عادت ہمارے بجٹ کو خسارے میں دھکیل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ جو شکوے شکایات کی فہرست ہے نا، اس کی اصل جڑ ہماری بیجا توقعات ہیں۔ جب انسان کسی بھی رشتے میں توقعات کا پہاڑ کھڑا کر لیتا ہے تو رشتہ اس بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ہم ہر وقت دوسروں سے اپنی مرضی اور اپنی ٹائم لائن کے مطابق رویے کی امید رکھتے ہیں۔ ہاں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان مختلف ہے۔ بالکل، اس کی اپنی ذہنی کیفیت ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو مایوسی ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ انسان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو، یعنی لینے والے کے بجائے دینے والے بنے۔ جی، محبت دینا، بات کو غور سے سننا، مشکل میں ساتھ کھڑا ہونا اور دعائیں دینا، یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو کبھی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا شکار نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے! جب انسان بدلے کی امید رکھے بغیر رشتہ نبھاتا ہے تو شکوے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ دینے والے بننے کی بات تو بہت پر اثر ہے، اور آج کل کے تیز دور میں محبت دینے سے بھی زیادہ جو چیز قیمتی ہو گئی ہے وہ ہے توجہ۔ بالکل، توجہ تو آج کی سب سے مہنگی کرنسی ہے۔ جی، اور ہمارے اس جذباتی بجٹ میں جو سب سے بڑا چور آ کر بیٹھ گیا ہے وہ ہماری اسکرینز ہیں، خاص طور پر سمارٹ فونز۔ مضمون میں اس حقیقت کو بڑا چبھتے ہوئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مطلب ہم انسانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر گھر کا وائی فائی صرف 1 منٹ کے لیے غائب ہو جائے نا، یا راؤٹر کی بتی سرخ ہو جائے تو پورے گھر میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے۔ سب بھاگتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ہاں، سب حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن اسی گھر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے زندہ انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے گھنٹوں فون کی اسکرین میں گم رہتے ہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم اپنی توجہ کا وہ حصہ جو پاس بیٹھے والدین یا شریک حیات کا حق تھا وہ ایک بے جان اسکرین کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسکرین کے اس ہوش ربا استعمال نے معاشرے میں ایک نئی قسم کی دوری کو جنم دیا ہے۔ ایک زمانے میں جسمانی فاصلے ہوتے تھے لیکن خطوط کے ذریعے دل جڑے رہتے تھے۔ آج جسمانی فاصلے مسئلہ نہیں ہے، لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ دلوں کے فاصلے ہیں۔ صحیح۔ ذرا اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ جب کوئی قریبی شخص سامنے بیٹھا کوئی پریشانی بانٹنا چاہ رہا ہو اور نگاہیں چہرے کے بجائے اسکرین پر جمی ہوں اور بس ہاں میں جواب دیا جا رہا ہو۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی، یہ محض بے توجہ نہیں ہے، یہ نفسیاتی طور پر سامنے والے کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری بات اور تمہارا وجود میرے لیے اس چھوٹی سی اسکرین پر چلنے والی کسی اجنبی کی ویڈیو سے کم اہم ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور یہ رویہ وقتی طور پر شاید محسوس نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ رشتوں کے درمیان ایک ایسا گہرا گڑھا پیدا کر دیتا ہے جسے بعد میں معافیوں اور تحفوں سے بھرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارا وقت، ہمارا آئی کانٹیکٹ اور ہماری خالص توجہ، یہ ہمارے جذباتی بجٹ کے وہ نادر اثاثے ہیں جنہیں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چیز کسی بھی رشتے کی جان ہوتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے الفاظ، بات چیت کا انداز۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمیں ان 3 بنیادی ستونوں پر بھی بات کرنی ہے جن کا ذکر مضمون میں رشتوں کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جی، احترام، برداشت اور مستقل مزاجی۔ بالکل، احترام، برداشت اور مستقل مزاجی، یہ 3 الفاظ سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ہلے تو عمارت گر سکتی ہے۔ ان کو روزمرہ مثالوں سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ رشتوں کی کوئی بھی عمارت ان 3 ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ پہلا ستون احترام ہے۔ یہ وہ گوند ہے جو 2 مختلف مزاج کے انسانوں کو جوڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں احترام صرف بڑوں کا ہوتا ہے۔ یہ نامکمل سوچ ہے۔ احترام تو گھر کے سب سے چھوٹے بچے کا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بزرگ کا۔ ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ جب عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے تو محبت پروان چڑھتی ہے۔ دوسرا ستون برداشت ہے۔ جہاں 2 انسان ہوں گے وہاں آرا کا ٹکراؤ ہونا قدرتی بات ہے۔ 100% قدرتی ہے۔ برداشت کا مطلب ظلم سہنا نہیں ہے، بلکہ اختلافات کو نرمی سے سنبھالنا ہے تاکہ وقتی تلخی دشمنی نہ بنے۔
اور تیسرا اہم ستون ہے مستقل مزاجی۔ یہ مستقل مزاجی والا نقطہ بہت اہم لگتا ہے۔ جی، اس کی مثال بجلی کے بل جیسی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سال میں ایک بار بل دیں اور سمجھے سارا سال روشنیاں جلیں گی، ہر ماہ دینا پڑتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ اسی طرح رشتوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو بہت پیار محبت ہو اور اگلے 4 دن رویہ سرد اور تلخ رہے۔ مستقل مزاجی سے ہی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان 3 ستونوں کی بات ہو اور الفاظ کے چناؤ کا ذکر نہ آئے تو بات ادھوری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت خطرناک رجحان پایا جاتا ہے جس پر مضمون میں کمال کی بات کی گئی ہے، اور وہ ہے سچ بولنے کا نام نہاد انداز۔ جی، سچ کے نام پر طنز۔ ہاں، ہم محفلوں میں سنتے ہیں کہ بھئی مجھے تو جو بات کرنی ہوتی ہے میں سیدھی منہ پر کرتا ہوں، میری بات کڑوی ضرور ہے لیکن سچ ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انتہائی سخت اور طنزیہ لہجے میں بولا گیا جملہ انسان کے دل کو اس طرح چیر دیتا ہے کہ گھاؤ عمر بھر نہیں بھرتا۔ مطلب سچ کو بھی تو اخلاق سے پیش کیا جا سکتا ہے نا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر لہجہ تلخ ہو تو سچ بھی تریاک کے بجائے زہر کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک نفسیاتی پہلو ہے۔ سچ بولنا یقیناً خوبی ہے، مگر اسے دوسرے انسان پر ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا قطعی طور پر خوبی نہیں۔ صحیح۔ جب لہجہ سخت ہوتا ہے تو سننے والے کا دماغ سچائی کو قبول کرنے کے بجائے اپنی ڈیفنس میکانزم کو چالو کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ جوابی حملے کی تیاری کرتا ہے۔ ہاں، انا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اصل مقصد گم ہو جاتا ہے۔ الفاظ میں وہ طاقت ہے جو گرتے رشتے کو سنوار سکتی ہے یا مضبوط رشتے کو چند سیکنڈز میں تباہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے ایک سمجھدار انسان اپنے الفاظ کا چناؤ ناپ تول کر کرتا ہے۔ غصے میں کوئی بھی لفظ ادا کرنے سے پہلے یہ تولنا چاہیے کہ کیا یہ لفظ جذباتی احساسوں میں اضافہ کرے گا یا مجھے دیوالیہ کر دے گا۔ بہت گہری بات ہے، اور جہاں الفاظ سے لگنے والے زخموں کی بات آتی ہے وہاں ظاہر ہے ہم انسان ہیں تو غلطیاں بھی ہوں گی۔ بالکل ہوتی ہیں۔ اور جہاں غلطیاں ہوں گی وہاں معافی کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ یہ حصے کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہم سب کی زندگی کے لیے بڑا لائف ہیک ثابت ہو سکتا ہے۔ مضمون میں اسے معافی کا خانہ یا forgiveness کالم کہا گیا ہے۔ بہترین تصور ہے۔ جیسے مالی بجٹ میں ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے نا کہ اچانک ضرورت پڑ گئی تو پیسے نکال لیں گے، بالکل اسی طرح جذباتی بجٹ میں دوسروں کی کوتاہیوں کے لیے ایک مخصوص خانہ ہونا چاہیے۔ آخر ہم فرشتے تو نہیں۔ انسان کی فطرت میں بھول چوک شامل ہے، اور اس معافی کے تصور کو صرف اخلاقی فرض نہیں بلکہ ذہنی صحت کے زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ انسانی دماغ کو ایک ہارڈ ڈرائیو سمجھیں۔ جب ہم پرانی رنجشوں کو اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں تو وہ منفی یادیں دماغ میں بہت جگہ گھیر لیتی ہیں۔ سٹوریج فل ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کو معاف نہ کر کے اسے سزا دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم اپنے ہی دماغ اور روح کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کینہ انسان کے دل کو بوجھل کر دیتا ہے۔ دل سے معاف کر دینا اپنے دل کو آزاد کرنے کا عمل ہے۔ یہ کیشے میموری کو صاف کرنے کے مترادف ہے تاکہ زندگی روانی سے چل سکے۔ اور ہاں، جو انسان درگزر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اصل میں اپنے لیے سکون کی دولت پا لیتا ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول کوئی آج کی جدید سائنس کی ایجاد نہیں ہے۔ مضمون میں بہت خوبصورتی سے یاد دلایا گیا ہے کہ ہماری اپنی تہذیبی جڑیں اور مذہبی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں۔ جی، مثال کے طور پر قرآنی تعلیمات میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی سخت تاکید ہے۔ والدین کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم دراصل الفاظ پر قابو رکھنے کا ہی اشارہ ہے۔ بے شک۔ باہمی معافی کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیمات جدید نفسیاتی نظریے سے کہیں زیادہ جامع انداز میں ہمیں متوازن جذباتی بجٹ بنانے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ یہ جو تہذیبی اور مذہبی حوالہ جات ہیں یہ ہماری سوچ کو بہت ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اتنی کارآمد ہیں۔ بالکل۔ جب کوئی معاشرہ ان اخلاقی بنیادوں سے کٹ جاتا ہے تو بڑی عمارتیں تو بن جاتی ہیں لیکن رشتوں کا تقدس اور سکون تباہ ہو جاتا ہے۔
یہ تعلیمات آئینہ دکھاتی ہیں کہ انسان کا اصل امتحان وہ نہیں جو بازار میں ہے۔ اصل امتحان وہ رویہ ہے جو انسان تنہائی میں اپنے قریبی اور کمزور رشتوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ باہر مسکرانا تو مفادات کے تحت ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زبردست بات۔ اب اس تمام تجزیے کے بعد ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہی مسئلے سمجھ آ گئے، جڑیں بھی نظر آ گئیں، تو پھر عملی طور پر کیا کیا جائے؟ جی، حل کی طرف آنا ضروری ہے۔ اس تفصیلی جائزے کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس میں شاندار اور سادہ تجاویز دی گئی ہیں۔ ایک بہت دلچسپ تجویز یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر روز کم از کم 5 منٹ کا ایک دل کی بات کا سیشن ہونا چاہیے، جہاں گھر کا ہر فرد چھوٹا ہو یا بڑا آزادی سے اپنے دل کی بات کر سکے۔ شرط یہ ہو کہ کوئی جج نہ کرے، تنقید نہ کرے، بس توجہ سے سنا جائے۔ یہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہفتے میں کم از کم ایک دن پورا خاندان مل کر کھانا کھائے۔ اس دوران تمام سکرینز بند ہو تاکہ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں بات چیت سے ختم کی جا سکیں۔ یہ تجاویز سننے میں بظاہر سادہ لگتی ہیں، لیکن اگر انہیں مستقل اپنا لیا جائے تو اثرات انتہائی گہرے ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں بہتری راتوں رات نہیں آتی۔ بالکل شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جی، اور اس میں ہر نسل کا کردار اہم ہے۔ جسے جنریشن گیپ کہتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے بچوں کو بزرگوں کا احترام سکھایا جائے۔ جو نوجوان نسل ہے اسے یہ شعور دیا جائے کہ اختلاف رائے دشمنی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ برداشت کا دامن نہ چھوڑیں، اور جو بڑے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ نئی نسل کے چیلنجز اور نقطہ نظر کو کھلے دل سے سمجھیں۔ جب تینوں اطراف سے لچک ہوگی تو گھر کا ماحول جنت بن جائے گا۔ یہ کتنا امید افزا پہلو ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، بس شروعات کی ضرورت ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اگر ہم ان باتوں کو سمیٹیں تو بات وہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ زندگی کی اصل دولت ہمارے رشتے ہی ہیں۔ بالکل، اصل سرمایہ یہی ہے۔ پیسہ بے شک ہر سہولت دے سکتا ہے، بڑا عہدہ رتبہ دلوا سکتا ہے، لیکن جب انسان رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو جو چیز حقیقی سکون دیتی ہے وہ صرف سچی محبت ہے۔ اپنائیت کا احساس کسی بینک بیلنس سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر ارد گرد کے رشتے محفوظ ہیں تو زندگی خوبصورت ہے، اور اگر خدا نخواستہ رشتے کمزور پڑ جائیں تو بڑی سے بڑی کامیابی بھی بے معنی اور پھیکی لگتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ترجیحات پر نظر ثانی کی جائے۔ ابھی سے یہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اس انمول جذباتی بجٹ کو متوازن کیا جائے۔ جی، شعوری طور پر الفاظ سے سختی کو کم کیا جائے، غیر حقیقی توقعات کی فہرست کو محدود کیا جائے، اور محبت اور توجہ بانٹنے والے بنا جائے، تاکہ گھر اور معاشرہ اس ذہنی سکون کا گہوارہ بن سکے جس کی ہر انسان کو شدت سے تلاش ہے۔ اور یہ سفر اندر سے شروع ہوتا ہے، اپنے محاسبے سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس جائزے کو ختم کریں، ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک نیا اور تھوڑا چونکا دینے والا زاویہ ذہن میں آتا ہے جو ان خیالات کو عملی زندگی میں ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ آج ہم نے دل کی بات سیشن کے بارے میں سنا، لیکن ذرا تصور کرنے کی بات ہے، کیا ہو اگر انسان روزانہ رات کو سونے سے پہلے جب وہ بالکل تنہا ہوتا ہے تو واقعی ایک جذباتی کھاتا یا ایموشنل لیجر لکھنا شروع کر دے۔ یہ تو ایک ایسا تصور ہے جو سوچ کے زاویے ہی بدل دے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی تاجر رات کو دکان بند کرنے سے پہلے پیسوں کا حساب کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ انسان کاغذ پر لکھے کہ آج میں نے کس کس رشتے میں کتنی جذباتی سرمایہ کاری کی، کہاں مسکراہٹ دے کر اثاثہ جمع کیا۔ جی، اور دوسری طرف کہاں بلا وجہ غصہ دکھا کر یا طنز کر کے اپنے جذبات کا بیجا انخلا یعنی وڈرال کیا۔ بالکل۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا اپنے اس روزمرہ کے جذباتی قرضے کو کاغذ پر کالا اور سفید دیکھنا انسان کو اس وقت سے بہت پہلے نہیں جگا دے گا جب کوئی پیارا رشتہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو؟ یقیناً جگا دے گا۔ کیا ان کوتاہیوں کو روزانہ اپنے سامنے لکھا ہوا دیکھنا اس بات پر مجبور نہیں کرے گا کہ اگلے دن سب سے پہلے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں کچھ مثبت جمع کیا جائے؟ یہ واقعی بہت گہری سوچ ہے۔ یہ ایک ایسا فکر انگیز خیال ہے جس پر آج رات سونے سے پہلے ہم سب کے لیے تنہائی میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ایسے ہی کسی فکر انگیز جائزے میں۔